सास चली मायके। सुखदेव, अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है, तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। सुमित्रा, अरे वो रात को धीरज उमा के माँ से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग के दाल के चीले नहीं खाए, तो उमा के पापा एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाता है, तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। मैंने रात को दाल भिगो दी थी तो सोचा उसके उठने से पहले पीस लूंगी, फिर नाश्ते में चीला बना दूंगी। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना दूंगी। सुखदेव, वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। सुमित्रा, कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी और अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप में सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहता था, क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वूमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से ही उमा सारी जिम्मेदारियां से बची हुई थी। धीरज, उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही। उमा, धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। सुमित्रा, धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। धीरज, ओहो माँ। धीरज, ओए हाँ उमा, तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो। उमा, प्लीज धीरज, प्लीज तुम खुद बना लो, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज एक कप ग्रीन टी भी बना लेना। धीरज, जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं, अपने आप बना लो। सुमित्रा, अरे रे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सुमित्रा, धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था और बहू तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबलने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। उमा, थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियाँ काफ़ी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतज़ाम कर सकती हैं। सुमित्रा, अरे चिंता मत करो, मैं बना लूँगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। सुमित्रा, धीरज बेटा, तुम नहाकर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेली ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुखदेव, सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डाल कर ले जाएगी। सुमित्रा,
ارے نہیں نہیں، اچھا نہیں لگتا، بہو سب کے بیچ اٹھ کر آئے گی تو پریشان ہوگی، میں لے جاؤں گی۔ اچھا یہ ہے پکوڑے چکھ کر تو بتاؤ کہ نمک کیسا ڈالا ہے؟ سکھ دیو: سمترا یہ غلط بات ہے، تم تھوڑی بہت کام کی ذمہ داری اب بہو کو بھی دینا شروع کر دو، وہ تمہارے بھروسے کچھ بھی نہیں کرتی۔ سمترا: کوئی بات نہیں، بہوئیں بھی تو بیٹی کی طرح ہوتی ہیں، اما بھی میری بہو نہیں بیٹی کی طرح ہے۔ اچھا میں چائے لے کر جاتی ہوں۔ سمترا سب کے لیے چائے لے کر جاتی ہے، پر وہ اما اور اس کی سہیلیوں کے بیچ ہو رہی بات کو سن لیتی ہے اور اس کے قدم دروازے پر ہی رک جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک آتے ہیں۔ سہیلی: ہاں یار، یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میرے گھر کل بوا جی اور پھوپھا جی آ گئے، میری روٹی بنانے والی نے تو چھٹی کر لی، سارا کھانا مجھے باہر سے منگوانا پڑا۔ اما: تبھی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں، میری ساس تو سارے کا سارا گھر کا کام کر لیتی ہیں، بس کرنا ہی کیا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے ماں جی کہہ دو، منٹوں میں سارا کام کر دیتی ہیں۔ میری ساس کو نا میٹھی میٹھی باتوں سے بیوقوف بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اپنی بہو کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر سمترا کے ہاتھ پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو چھپا کر ڈرائنگ روم میں جاتی ہے۔ اما: ارے ماں جی چائے لے آئیں۔ اما: پتہ ہے تم سب کو ماں جی کے ہاتھ کی ادرک والی چائے بہت ہی سوادشٹ بنتی ہے، اور خاص کر پنیر کے پکوڑے۔ سمترا: بہو اور پکوڑے چاہئیں تو آواز لگا دینا۔ سمترا رسوئی میں چلی جاتی ہے۔ اگلے دن سمترا کے ہاتھ میں ایک اٹیچی تھی جسے دیکھ کر اما اور دھیرج حیران رہ جاتے ہیں۔ دھیرج: ماں آپ کہیں جا رہی ہو؟ سکھ دیو: بیٹا تمہاری ماں اپنے مائیکے جا رہی ہے، بول رہی ہے بھیا بھابھی سے ملنے کا بہت من ہے، تو مجھے لگا کچھ دن تمہاری ماں کو آرام بھی مل جائے گا اور اپنے بھیا بھابھی کے پاس رہ بھی لے گی، کیوں ٹھیک ہے نا؟ سمترا: ہاں، دیپکا کی شادی کے بعد وہاں رہنا ہی نہیں ہوا اور جلدی جلدی میں شادی ختم کر کے ہم سب لوٹ آئے تھے، اس لیے رہنے کو نہیں گئی، 1 مہینے کے لیے جا رہی ہوں، 1 مہینے بعد لوٹ آؤں گی۔ اما: 1 مہینہ؟ اما تپاک سے بولی۔ سب کی نظریں اسی کی طرف تھیں، مانو 1 مہینہ سن کر بھوچال آ گیا ہو۔ سمترا: کیوں 1 مہینہ کم ہے تو کوئی بات نہیں، 2 مہینے رک جاؤں گی، بھیا بھابھی تو کہتے ہیں کہ وہاں جاؤں تو 3-4 مہینے رہ کر آؤں، اور ویسے بھی دھیرج کی شادی کے بعد یہاں پر میرا کوئی اتنا کام نہیں، چلو اب میں چلتی ہوں، بس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سمترا: بہو سب کا خیال رکھنا، یہ روزانہ کے کاموں کی لسٹ ہے، میں نے بنا دی ہے، اس سے تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ سکھ دیو: چلو سمترا میں تمہیں بس میں بیٹھا آتا ہوں۔ اپنی ساس کے اچانک مائیکے جانے سے اما پریشان ہو جاتی ہے، اس کے آفس کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کام کی لسٹ تھی، رسوئی میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ اما: ماں جی اچانک مائیکے چلی گئیں، میں سب کام کیسے کروں گی، راشن لانا ہے، پریس والی سے کپڑے لینے ہیں، روزانہ کا دودھ صبح 6 بجے اٹھ کر لانا ہے، اور اتنے سارے کام سب کیسے ہوگا؟ بنٹی: ممی میرا لنچ، مجھے آج لنچ میں یلو کلر کا پلاو لے کر جانا تھا۔ ممی: دادی کہاں ہے؟ دادی وہ تو میرے ریڈی ہونے سے پہلے ہی میرے اسکول کا لنچ تیار کر دیتی ہیں۔ اما: ماں کے بنا میں کیا کروں گی، ان کے بنا تو یہ گھر ہی نہیں ہے،
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں ماں جی کے بنا سب کچھ کیسے سنبھالوں گی؟ اچانک اما بہت تیز رونے لگتی ہے۔ دھیرج اسے چپ کراتا ہے پر اما اور زور سے رونے لگتی ہے۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ دھیرج، اما چپ ہو جاؤ، لگتا ہے پاپا ماں کو بس میں بیٹھا کر آ گئے، رکو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ دھیرج جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے وہ چونک جاتا ہے۔ دھیرج، ماں آپ تو ماما جی کے گھر گئی تھی۔ سکھدیو، بس میں بیٹھ گئی تھی تمہاری ماں، پھر میرے سے بولی کہ ایسے اچانک سے چلی گئی تو بہو سب کچھ سنبھال نہیں پائے گی، بہو کو آفس جانا ہوتا ہے، وہ اکیلے اچانک سے اتنا سب کچھ کیسے کرے گی؟ اسی چنتا میں واپس لوٹ آئی کہ پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ اما اپنے آنسوؤں کو پونچھ کر جھٹ سے اپنی ساس کے گلے لگ جاتی ہے۔ ماں جی آپ کے بنا میں بالکل ادھوری ہوں، آپ گھر کی نیند ہو، ماں جی آپ کے بنا ہم کمزور ہیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے ماں جی۔ سمترا، اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آئی ہوں، مجھے پتا ہے میرے بنا تو کچھ نہیں کر پائے گی، چلو اب آگے سے ہٹو، جلدی سے بنٹی بیٹا کے لیے پیلے چاول بنا دیتی ہوں۔ بنٹی، دادی مجھے آج اسکول نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ دھیرج، ٹھیک ہے، تھیٹر میں ایک نئی مووی لگی ہے، آج ہم سب مل کر وہ دیکھنے چلیں گے، کیوں پاپا؟ سکھدیو، اس گھر کی ہیڈ تمہاری ماں ہے، جیسا وہ کہے گی ویسے ہی میں کروں گا۔ اما، ماں جی آج میں بھی آفس نہیں جا رہی، میں بھی چھٹی لے رہی ہوں، اور دھیرج آج تم بھی چھٹی لے لو۔ سمترا، ارے تم سب اپنے اپنے کام پر جاؤ، کام والی آنے والی ہے، اگر ہم سب مووی دیکھنے چلے گئے تو گھر کے کام رہ جائیں گے۔ پکچر دیکھنے ہم اتوار کو چلیں گے، چلو میں بنٹی اور تم سب کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ اما، ماں جی چلیے میں بھی آپ کی رسوئی میں مدد کرتی ہوں۔ اما اپنی ساس کی اہمیت سمجھ چکی تھی، اسے احساس ہو چکا تھا کہ پریوار میں بڑے بوڑھوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، پر ساتھ ہی ان کا مان سمان بنائے رکھنا چھوٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔